الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع حلال اور حرام جانور کی پہچان ہے۔ یہ حلال اور حرام جانور اللہ رب العالمین نے جو ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے اس کے اندر ظاہر ہے کچھ انسانوں کے لیے نقصان دہ بھی ہیں، کچھ نجس بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں، اور بہت سارے پاکیزہ بھی ہیں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حلال اور پاک بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس ذات نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے جمیعا، اور اللہ تعالیٰ تاکید فرما دی کہ ہر چیز یعنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ہمارے استعمال کے لیے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کو جس طرح بھی ہو سکے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو مستثنیٰ ہے اور جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، اور وہ پاکیزہ بھی نہیں ہے، ناپاک ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اس چیز کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر وہ چیز ہمارے لیے حلال قرار دی ہے جو پاکیزہ ہے، اور ہر وہ چیز جو خبیث ہے، نجس ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز حلال ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز حلال قرار دیتا ہے، اور جو نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، اسے حرام قرار دیتا ہے۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ہر حلال پاکیزہ چیز جو پاک ہے اور اس کے فوائد زیادہ ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو حلال قرار دیتا ہے، اور جس کے اندر نجاست ہے، جو انسان کو نقصان دے سکتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین حرام قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ خبیث چیز ہے۔ اور حلال اور حرام یعنی پاکیزہ اور خبیث چیز، اس کی پہچان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذی ناب من السباع فأکلہ حرام وکل ذی مخلب من الطیر، ہر وہ جانور جس کے کچری والے جانور اور چیڑ پھاڑ کر وہ کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، تو ہر وہ جانور حرام ہے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، دنیا کے اندر بہت سارے جانور ہیں کہ انسان اگر وہ ہر چیز کا اگر نام لیا جاتا قرآن و حدیث کے اندر تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ ایک بہت لمبی فہرست لگ جاتی، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ دے دیا کہ جس جانور کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کہ وہ چیڑ پھاڑ کر اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے، اور اس کے دو کچلی والے دانت بھی ہیں، تو وہ جانور جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ حرام ہے۔ جیسا کہ شیر کے اندر ہے، کتے کے اندر ہے، اور بلی کے اندر ہے، اور اسی طرح مختلف جو جانور آتے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہے، جس کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے۔ چیتا بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ تو سارے جانور جتنے بھی اس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی تو یہ جانور سارے کے سارے حرام قرار پائیں گے۔ اسی طرح وہ اب بہت سارے دنیا کے اندر بہت سارے پرندے، تو ہمیں کیسے پتہ رہے گا کہ یہ پرندہ حلال ہے اور یہ پرندہ حرام ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح اور دو ٹوک ارشاد فرما دیا وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، ہر وہ پرندہ جس کا جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ پنجے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرغی کی پنجے ہوتے ہیں لیکن وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتی، وہ چیڑ پار کر کے کھاتا نہیں ہے، اور
جو دوسرے پرندے ہیں جن کے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ باز ہے، عقاب ہے، شاہین ہے، اور اس طرح کے مختلف پرندے ہیں جس کے بارے میں یہ صفات آتی ہیں، تو وہ پرندے حرام ہیں کیونکہ وہ اپنے پنجوں سے شکار کرتے. تو ہر وہ پرندہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی تو وہ حرام قرار پائے گا. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں سبحان اللہ وہ سب کے سب حلال ہیں. ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے جو ہمیں ایک سکون کی زندگی دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں، جب ہم اس کے پر غور کرتے جاتے ہیں تو سبحان اللہ ہمارا دل کھلتا چلا جاتا ہے اور ہمیں آسانی کے ساتھ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی، کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو اس لیے یہ حلال اور حرام کا ہمارے سامنے ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے. اسی طرح اس کے علاوہ کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کے اندر کچلی والے دانت نہیں پائے جاتے لیکن اس کے باوجود وہ حرام ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جیسے گدھا ہے، اس کے کچلی والے جانور نوکیلے دانت نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر یوم خیبر یعنی جب جنگ خیبر ہو رہی تھی تو اس وقت تو یہ حلال تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حلال تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن اس کو حرام قرار دے دیا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ خیبر والے دن ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو اس وقت ان لوگوں نے پالتو گدھے ان کو حلال کیا، ان کو ذبح کیا. اور اس کے بعد اسی طرح خچر بھی تھے اور کچھ لوگوں نے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے، کسی کے پاس خچر تھا، تو جس کو جو موقع لگا اس نے اس کو ذبح کر دیا اور گدھوں کو اس کے اندر پکانا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ لگا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ یہ رجسن، یہ ناپاک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے بھی ان لوگوں نے ہنڈیا کے اندر وہ پک چکے تھے، پک رہے تھے، وہ سالن پک رہا تھا ان لوگوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب کو پھینکنے کا حکم دے دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے ساری اپنی ہنڈیا کو الٹ دیا اور اس کو نہیں کھایا. لیکن وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کا حکم اس کے اندر رخصت دے دی اور اس کو حلال قرار دیا. باقی جو پالتو گدھا ہے اور خچر ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے. باقی پالتو گدھا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ گھر کے اندر رہتا ہے. باقی جو وہ گدھا بھی ہے جسے ہم زیورہ کہتے ہیں، وہ حمار الوحشی عربی کے اندر سے اس کو کہتے ہیں، اور اس کو ہمارے اردو کے اندر زیبرہ بھی کہتے ہیں، جو جنگلی گدھا کہلاتا ہے، تاکہ اس سے تمیز ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی تو گدھا ہے، لیکن وہ گدھا جنگلی گدھا ہے جس کو ہم زیورہ کہتے ہیں، وہ حلال ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورے کو کھایا بھی ہے، جیسے کہ ایک صحابی نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیورے کو کھایا، یعنی جنگلی گدھے کو. لیکن پالتو گدھا جو ہے وہ حرام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اس کے علاوہ گھوڑے کا گوشت ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں، ایک حدیث جو ضعیف حدیث ہے اس کے بارے میں، اس کی حرمت کے بارے میں آئی ہے، لیکن وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا اور خچر کا اور گھوڑے کا گوشت حرام قرار دیا ہے، اور ایک ہی حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری احادیث موجود ہیں پالتو گدھے سے متعلق اور خچر سے متعلق، وہ صحیح ہے کہ وہ حرام ہے. باقی جس حدیث کے اندر گھوڑے کا ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہے. اس کے برعکس صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر
گھوڑا ذبح کیا اور اس کو کھایا بھی۔ اور اس کے علاوہ ابو داؤد رحمہ اللہ جو جن کی سنن ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام نے گھوڑے کا گوشت کھایا ہے، جس کے اندر انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، ان کے نام ذکر کیے، جس کے اندر عبداللہ بن زبیر اور فضالہ ابن عبید اور انس بن مالک اور اسی طرح اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور وہ سوید بن غفلہ وعلقمہ، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام نے ان کا گوشت کھایا ہے۔ اور قریش کے زمانے میں بھی، یعنی جاہلیت کے اندر بھی یہ گوشت کھایا جاتا تھا اور اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ یہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس کا گھوڑے کا گوشت کھانا، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ کوئی جنگی صورت کی بنیاد پر نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی صورت میں اس کو حلال قرار دیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ مدینہ کے اندر جیسا کہ حدیث گزری ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے اندر ان لوگوں نے ذبح کیا اور اس کے بعد اس کو کھایا بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ پیش کر دیا کہ کون سے جانور حلال ہے اور کون سے جانور حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور ضابطہ ہے، ایک اور قاعدہ ہے کہ جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون سی چیز جانور یا اس طرح کی چیزیں کھانا حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جس کے بارے میں فرمایا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، جس کا قتل کرنے کا حکم دے دیا، اس کو مارنے کا حکم دے دیا، تو وہ چیز کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے، جس میں چھپکلی بھی ہے، اور اسی طرح چوہا ہے، اسی طرح بچھو ہے، اسی طرح چوہا اور سانپ اور چیل، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو مختلف احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقتلن فی الحل والحرم، چاہے یہ چیزیں حل کے اندر یعنی حرم سے باہر آپ کو ملے یا حرم کے اندر، حالانکہ حرم کے اندر کسی بھی چیز کو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ نقصان دینے والی ہیں، اس کے اندر فسق یعنی نافرمانی پائی جاتی ہے، ان کی طبیعت کے اندر شر اور برائی اور نقصان دینا پایا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے جانوروں کو فاسق کہا ہے، کلہن فاسقون، کہ سارے کے سارے جانور فاسق ہیں، یعنی ان کی طبیعت کے اندر شر اور نقصان ان کی طبیعت کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے حرم کے اندر ہو، چاہے وہ حرم سے باہر ہو، سب حالت کے اندر ان کو مار دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے، ان کو مار دینا چاہیے۔ اس کے اندر نہ کوئی فدیہ ہوگا اور نہ ہی کوئی کفارہ ہوگا۔ تو اور جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے مارنے سے منع فرما دیا، ان کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹی مارنے سے منع فرمایا، شہد کی مکھی مارنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح تلور یا لتواڑا بھی کہتے ہیں، لتور کے بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، اب وہ ایک تلیر ہے، ایک پرندہ ہے چھوٹا سا چڑیا کی طرح، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کو عربی کے اندر سرد کہتے ہیں، صاد را دال، سرد۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ سنڈیاں وغیرہ جو فصل کو کھاتی ہیں، اس کو جیسا کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ اس کو کھاتی ہے، اس کو صفایا کرتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور پرندہ ہے ہدہد، جسے ہم کہتے ہیں، جس کے سر کے اوپر ایک تاج سا بنا ہوتا ہے، تو ہدہد جو پرندہ ہے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرما دیا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مارنے کا حکم دیا ہے، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس کو مارنے سے منع فرمایا، قتل کرنے سے منع فرمایا، تو ہر وہ چیز اس کا کھانا حرام ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر وہ جانور یا ہر وہ پرندہ کہ جس کا کھانا پینا یعنی حرام کا ہو، نجس کا ہو، یعنی نجاست
وہ پرندہ کھاتا ہو یا وہ جانور نجاست کے اوپر اس کی غذا ساری چل رہی ہو تو پھر اس کے اکثر جو اس کی غذا ہے وہ نجاست کے اوپر ہو، یعنی ناپاک چیزیں کھا رہا ہے، حرام چیزیں کھا رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نہا عن اکل الجلال والبانیہا، اس کے دودھ پینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اور اس کے کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں اس کے لیے یہ کیونکہ ایک دائمی امر نہیں ہے، ہمیشگی والا امر نہیں ہے، ایک اضطراری کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے تو وقتی طور پر، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا جب تک اس کے اندر سے یہ چیز ختم نہیں ہو جاتی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو مرغی ہوا کرتے تھے، اگر وہ اکثر اس کا کھانا ناپاک چیزیں کھایا کرتی تھی تو پھر اس کو عبداللہ بن عمر 3 دن تک اس کو الگ رکھا کرتے تھے اور پاکیزہ غذا دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ پاکی کا حکم پالے گی۔ اسی طرح بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بڑا جانور ہے جیسے بکری وغیرہ ہے، اگر اس کو 10 دن تک رکھا جائے، اور اسی طرح اگر اونٹ ہے اگر اس کو 40 دن تک رکھا جائے تو وہ اس کا گوشت، اس کا جو باڈی ہے وہ پاکیزگی کی طرف آ جائے گی۔ تو جتنا بڑا جانور ہوگا اتنے دن اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ اہل علم کا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ تو ہر وہ جانور کہ جو نجاست کھاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے جب تک اس کی باڈی جو ہے وہ پاک صاف نہ ہو جائے، اور اس کے دودھ کو بھی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ انسان اگر ایسے جانور کھاتا ہے کہ جس کے اندر یہ نجاست والی چیز ہو تو وہ انسان کے جسم کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر حلال چیز، پاکیزہ چیز کھائے گا تو وہ بھی انسان کے جسم پر اور اس کی عقل پر اور اس کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اسی طرح اگر پاکیزہ اور حلال چیز کھائے گا تو پھر وہ اس کے پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں فرمایا، وما سکت عنہ فہو عفو، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح موقوف حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اس کے بارے میں واضح چیز موجود نہیں ہے، وما سکت عنہ فہو عفو، تو وہ معاف ہے، یعنی جس کے بارے میں کوئی واضح چیز موجود نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں معافی کے اس کے اندر درگزر کے اندر آتی ہیں، یعنی وہ حلال ہیں، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح حرام چیز کے اندر ایک اور چیز ہے، حلال چیز کے اندر ایک اور چیز آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں لگڑ بگا، جس کو عربی زبان کے اندر ضبع کہتے ہیں، ضاد با عین، ضبع۔ یہ ایک جانور ہے جو کتے کی شکل کے اندر بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے اور کتے کی شکل یعنی کتے کی برابر ہوتا ہے۔ یہ جانور جو ہے وہ اگرچہ اس کے کچلی والے نوکیلے دانت موجود ہیں، وہ وصف موجود ہے، لیکن یہ چیڑ پھاڑ نہیں کرتا، تو اس لیے یہ وصف اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا اس کا کھانا حلال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شکار ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک فدیہ بھی رکھا ہے، یعنی اگر محرم انسان جو حج کے لیے جا رہا ہے اور احرام کی حالت کے اندر ہے، اگر اس کو وہ راستے کے اندر یہ لگڑ بگا مل جاتا ہے اور اس کو وہ قتل کر دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ فدیہ آ جائے گا جو اس کو دینا پڑے گا فدیہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ہمیں قاعدہ دے دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حلال اور حرام چیزوں سے متعلق بصیرت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔